بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جگہ کی، ایک ایسے پل کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مکہ کے بیزی شہر سے تقریباً 3 میل دور آپ کو ایک پہاڑ ملے گا، جبل حرا، اور اس کے اندر ایک غار جسے جانا جاتا ہے غار حرا کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے اور کئی دن کا کھانا پانی اپنے ساتھ لے کر غار میں رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ 2 بار ایسا ہی ہوا، پھر تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا کر سینے سے لگایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سورہ علق کی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائی۔ یہ تھی پہلی وحی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک لرزا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ انہیں چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا اور انہیں اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل جو پہلی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑے غور سے سنا اور پھر اعلان کیا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کے آتا تھا۔ ورقہ نے کہا کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ ورقہ کا جواب صاف تھا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا تھا۔